مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کو بجا طور پر ایشیا کا مرکز کہا جا سکتا ہے۔ اگر کبھی ایشیا میں بین الاقوامی سڑکوں کا جال بچھا تو ان کا چوراہا پاکستان میں بنے گا۔ 60 سال سے زائد تو یہ حقیقت کتابوں کے اوراق کے درمیان قید رہی۔ دنیا کے بدلتے حالات، چین، روس اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ، چین بھارت اختلافات میں اضافے اور افغانستان سے روس اور امریکہ کی بے دخلی کے بعد جب اس خواب کو تعبیر ملنا شروع ہوئی تو صوبائی عصبیت نے سر اٹھایا۔ چین 2030 تک پاکستان میں ذرائع مواصلات، توانائی اور صنعتی منصوبوں میں $50 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ تمام منصوبے کوادر بندرگاہ سے منسلک ہیں جو کہ بلوچستان کے ساحلوں پر زیر تعمیر ہے۔ ان منصوبوں کے آغاز کے بعد توقع ہو چلی تھی کہ اب بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ صوبے میں بنتی بندرگاہ، طویل سڑک اور اس کے گرد تعمیر ہونے والے صنعتی منصوبے صوبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، لیکن حکومت پاکستان کی جاری کردہ معلومات کے مطابق پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت شروع ہونے والے 330 منصوبوں میں سے 53% یعنی 176 منصوبے صوبہ پنجاب میں شروع کیے گئے ہیں، جبکہ بلوچستان میں محض 8۔ سندھ کے حصے میں 103 پروجیکٹس جبکہ خیبر پختونخوا میں صرف 19۔ ترقیاتی منصوبوں کی تقسیم میں اس قدر فرق کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ تو منصوبہ سازوں کے علم میں ہوگی۔ بادی نظر میں پنجاب میں قائم شیر کی حکومت شیر کا حصہ حاصل کرنے پر بضد نظر آتی ہے۔ آج کے حرف راز کا سوال ہے، کیا اس صورتحال میں بلوچستان کی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا سکیں گے؟ السلام علیکم، آپ کو پروگرام حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی۔ ناظرین، سالہ سال سے محرومیوں کا شکار بلوچستان کیا اب سی پیک بننے کے بعد بھی محرومیوں کا شکار رہے گا؟ آج کے پروگرام حرف راز کے پہلے حصے میں اسی پر بات چیت کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے۔ اوریہ صاحب، پہلا سوال میرا یہی ہوگا آپ سے، پروجیکٹ تو یہ پورے پاکستان کا ہے، تو کیا اس کو اس اینگل سے دیکھنے کے بعد ہم صوبائیت کا شکار نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ میں اگر بلوچستان شامل نہ ہو جی اور گوادر کی بندرگاہ نہ شامل ہوتی تو آپ کا پروجیکٹ کسی کام کا، کسی کھاتے کا نہیں تھا۔ گلگت بلتستان سے شارع کرم کی انٹری نہ ہوتی تو آپ کی حیثیت کیا تھی؟ آپ ایک لینڈ لاک سی صورتحال تھی جس کے اندر زیادہ زیادہ آپ پنجاب کے اس پورے علاقے کے اندر رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک 4 سڑکیں بنا لیتے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ ہمارے دوست ثنا بلوچ آج کل وہ یونائیٹڈ نیشنز میں ایک اسائنمنٹ افریقہ میں ہیں، سینیٹر ہوتے تھے، بہت ذہین لوگ ہیں، لوگوں میں سے ہیں، بلوچستان کے ساتھ بڑا کنسرن، پڑھے لکھے لوگوں میں۔ انہوں نے ایک پریزنٹیشن میں 2-3 پریزنٹیشن مجھے انہوں نے بھیجی بھی، میں نے اس کے اوپر آج میں رابطہ کرتا رہا کہ کاش وہ ہمارے ساتھ ٹی وی پہ ہمارے ساتھ آ جاتے، لیکن بڑی تفصیل سے انہوں نے اس سی پیک کے الحمدللہ حوالے سے بات کیا۔ دیکھیں، اس پورے علاقے میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کس صوبے کی ہو رہی ہے؟ بلوچستان۔ میں بتاتا ہوں، پنجاب کے 50، بلوچستان میں کا جو حصہ ہے وہ 50% زمین اس کے اندر جائے گی، سڑکیں بنیں گی، باقی چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کی جو زمین کنٹریبیوٹ ہو رہی ہے، لینڈ کنٹریبیوشن 50%، بندرگاہ ہے، بندرگاہ کے ساتھ اور بہت سارے ویئر ہاؤسز بنیں گے، بہت ساری چیزیں بنیں گی۔ سندھ کی کنٹریبیوشن تقریباً 30% لینڈ کے بعد، ٹھیک۔ خیبر پختونخوا کی کنٹریبیوشن 10% اور پنجاب کی کنٹریبیوشن 10%۔ بندرگاہ کے حساب سے یعنی سی کے سارے معاملے کے اندر بلوچستان کا ہے 70% بلوچستان کا ہے۔ جی اچھا، اس کے اندر بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب اس میں اندر تقریباً انہوں نے کتنی ہی چینی کمپنیوں کو فشنگ کا لائسنس بھی دے دیا، صرف اونلی بندرگاہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہاں پر ٹونا فش تو بہت مشہور ہے یہاں۔ 30% سندھ کا، کے پی کے میں تو نہ بندرگاہ ہے نہ پنجاب میں بندرگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ماحولیات کا جو نقصان ہوگا، اس ماحولیاتی امپیکٹ سب سے زیادہ ہوگا، 50% بلوچستان کو ہوگا، 30% اس کو ہوگا زمین کا، زمین کے حساب سے ظاہر بات ہے وہاں پر چیزیں بنے گی، آئیں گی، ٹریولنگ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پانی کا، زیر زمین پانی کا نقصان ہوتا ہے، باقی ٹرانسپورٹیشن، سمندر 100% بلوچستان کا، جی تقریباً، اور ظاہر فشنگ وہاں پہ ہوگی، ہر چیز وہاں رکیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں استعمال ہوں گی وہاں کی، بلوچستان کی
مختلف قسم کی منرلز ہیں جیسے جپسم ہے، گرنائٹ ہے، ماربل ہے، 60% بلوچستان سے، 20% سندھ سے، 15% کے پی کے سے، 15% پنجاب سے. جی. کوئلہ 30% یہاں سے لیا جائے گا بلوچستان سے، 60% سندھ سے، 5% کے پی کے، 5% باقی وہ باہر سے بلائیں گے. جی ٹھیک. جی جی. اسی طرح گیس جو ہے عموماً یہ 17% کہتے ہیں، ثنا بلوچ صاحب کا ہے کہ 35% وہاں سے آئیں گے، 50% جو ہے وہ سندھ سے آئے گا، 9% کے پی کے اور 6% پنجاب سے. اب اس میں دیکھیے گا کہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں وہ 28.6 ارب کے اب تک جو پریلیمنری پروجیکٹس ہیں جو بنے، جی جی، ان میں سے بلوچستان کے اندر 1 ارب کے بھی پروجیکٹس نہیں ہیں، 600 ملین کے پروجیکٹ ہیں، آلموسٹ 666 ملین. جی جی. ایئرپورٹ اور یہ چیزیں. جی جی ٹھیک. جبکہ 13 ارب کے پروجیکٹ پنجاب میں ڈیزائن ہوئے. اب آپ اندازہ کر لیں. ٹھیک. جی. 1.8 ارب روپے کے پی کے میں ہیں، 4.68 ارب روپے کے سندھ میں ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی 1 ارب کے پروجیکٹ نہیں ہیں. دونوں سرے اگر آج کے طور پہ ختم ہو جائیں جی. یا جب صورتحال شور مچ جائے یا کچھ بجے لوگ ڈسٹرفائز ہو جائیں تو وہ مسئلہ ہو جائے. Right. ایک اور بڑا پروجیکٹ جو سب سے بڑا، کیونکہ ساری بات ہے ہمارے ہاں اس کے سی پیک کے اندر ہم نے صرف انرجی پروجیکٹ رکھے، جی، کیونکہ ہم نے صنعتوں کو دینی ہے، باقی چیزوں کو دینی ہے. اس کے اندر سے تقریباً 16,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا ہوگی. اس میں کہا جاتا ہے ہم بلوچستان کو بھی دیں گے، لیکن گریڈ اسٹیشن تو وہاں نہیں ہے نا سر بلوچستان میں. مزدار بات یہ ہے سب سے بڑا پرابلم ہے نا کہ اس 16,000 میگا واٹ کی جو بجلی بنائی جائے گی، جس میں سارے کے سارے اسٹیشن وہ سینٹرل پنجاب میں لگ رہے ہیں، کچھ سندھ میں لگ رہے ہیں. اندازہ کر لیں آپ. اس کے اندر سے اس 16,000 میگا واٹ کی بجلی اگر کسی لائن کو دینی ہے تو اس کے لیے 500 کے وی کی ٹرانسمیشن لائن چاہیے، بچھانی پڑے گی. وہ بلوچستان میں صرف 27 کلومیٹر ہے وہ لائن، اور وہ کہاں سے کہاں ہے؟ ٹوٹل کا کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹل تقریباً 500 کے وی کی 5,000 کلومیٹر ہے. جی. اس میں 27 کلومیٹر لائن جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. اور اس بلوچستان کی جو لائن ہے جی وہ بھی بلوچستان نہیں ہے، کوئی سرو نہیں کرتی. جی. ہپکو لائن ہے، بلوچستان میں بجلی پیدا ہوتی ہے، کراچی کو دے دی جاتی ہے. اور اچ پاور پلانٹ جو ہے، اچ وہ جگہ ہے جو کہ ڈیرہ مراد جمالی کے آس پاس ہے، جہاں سے سوئی سے گیس آتی ہے، وہ وہاں سے آتی ہے، اور آگے انہوں نے شکارپور میں گریڈ اسٹیشن بنایا ہوا. جی. اب 5,000 کلومیٹر لائن ہے، 13 گریڈ اسٹیشن ہے اس طرح کے. جی. ان میں سے ایک گریڈ اسٹیشن بھی بلوچستان میں نہیں ہے. اب اگر بلوچستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹرانسمیشن لائن، اس کو پرووائڈ کرنے کے، جس پر ٹائم بھی اب اگر آپ یہاں پنجاب میں بڑے بڑے پروجیکٹ لگا لیتے ہیں بجلی کے پیدا کرنے کے، تو اب بلوچستان کو دینے کے لیے 20 سال لگیں گے ٹرانسمیشن لائن بچھنے کے لیے، اور اس وقت تک آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دینا ہے. اور یہ صورتحال ہے بلوچستان میں 132 کے وی کے قریب لائنیں ہیں، ایک اس کے اوپر یہ بجلی جا ہی نہیں سکتی. رائٹ. 2 ٹرانسمیشن لائنیں ہیں، مٹیاری سے لاہور اور مٹیاری سے فیصل آباد، یہ بن رہی ہے. انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کی کنٹریبیوشن ان کی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بڑا کام کیا. سر کنٹریبیوشن کو اگر دیکھا جائے تو 65% کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کا. ایک اور چیز، 65% اور ان کا فائدہ صرف 5% کا دیا جا رہا ہے. میں بلوچستان کی ایک بنیادی طور پر ایک کیس جو ہے 1950s کا آنورڈ میں کیس پیش کرنا چاہتا ہوں، جی، جس کے بارے میں میرے پنجابی بھائی، میں خود پنجابی ہوں، اور میرے پنجابی بھائیوں کو غور سے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کیس کو سننا چاہیے. جی. 50s میں بلوچستان کے اندر سوئی میں گیس نکلی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ گیس سیدھی جو ہے ٹرانسمیشن، دنیا میں کہیں آپ دبئی جائیں نا، ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے جی گیس کی. آپ وہ خریدتے ہیں ایک سلنڈر، اور سلنڈر جا کے اس کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. رائٹ. لیکن ٹرانسمیشن لائن جب بچھائی جاتی ہے اس میں ٹھیکہ بھی ہوتا ہے، اس میں پیسے بھی ہوتے ہیں. ٹرانسمیشن لائن سے وہ سیدھی کی سیدھی جو ہے وہ کہاں پہنچی ہے؟ اسلام آباد میں. صحیح. دا فرسٹ سٹی جس نے گیس کو انجوائے کیا ہے. اور حالت یہ تھی کہ اس کے اوپر وہ گیلے کپڑے بھی خواتین سکھایا کرتی تھی، اور گیس کو کھلا چھوڑ کے ہم چولہے سے، اور مطلب یہ ہے کہ فرش بھی خشک ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا. جی. بلوچستان کے بارے میں ایک ریزن دی جاتی تھی کہ ہم کوئٹہ میں اس لیے گیس نہیں دینا چاہتے، حالانکہ کوئٹہ میں -13 ٹیمپریچر ہوتا ہے، جی ہاں سردیوں میں، اس لیے گیس نہیں دینا چاہتے کہ یہ بنیادی طور پر وائبل نہیں ہے، اکنامکلی وائبل. چلو مان لیا تمہاری آپ کی بات مان لیتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے بتائیے کہ بلوچستان میں سے گیس نکلتی ہے، اور وہ گیس ملتی ہے کھاد کے کارخانے کو جہاں سے یوریا بنتی ہے. جی.
وہ یوریا میں تو وائبلٹی کا مسئلہ نہیں تھا نا، اکنامک وائبلٹی، بالکل ٹھیک، ایک طرف سے گیس ڈال دی جاتی ہے، دوسری طرف سے یوریا گیس بنتی ہے۔ جی جی، پہلا کارخانہ جو لگتا ہے وہ بلوچستان کی سرحد عبور کر کے میرپور بتھیلو میں لگتا ہے۔ آپ وہاں ایک فیکٹری لگاتے آپ کو 4 محبتیں ملتی، جی، یعنی آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ سوئی کے ارد گرد ڈیرا بگٹی میں، ڈیرا بگٹی سے کشور میں، سوئی سے ایک اور راستہ جاتا ہے، وہ جہاں وہ چاکر خان ڈومکی کا گھر ہے لیڈی کے علاقے میں، اور کچھ سبی کے علاقے میں جہاں اچ پاور پلانٹ لگائے وہاں علاقے میں، اس نہر جو ہے پٹ فیڈر والی نہر اس کے کنارے کہیں نہ کہیں تو مزدور آپ کو ملتا، لیکن نہیں۔ اور میرپور مسئلہ میں کہاں سے مزدور ہے؟ باہر سے۔ ایک تو یہ رائٹ۔ دوسرا، مجھے سندک کے پروجیکٹ کو جو بہت تفصیل سے میں وہاں رہا بھی ہوں، مجھے سندک پروجیکٹ کی بڑی عجیب و غریب تکلیف ہوتی ہے۔ سندک آپ نے وہاں شروع کیا اور آپ نے سب سے پہلے تو اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں بنایا۔ جی، کیوں؟ وائی؟ اچھا، پھر شان کا اپنے ایک آپ جہاز لیا ہوا تھا کرائے پہ، وہ اس پہ لے کے آتے تھے۔ اس پروجیکٹ کے اندر آپ نے سول ورک شروع کیے اور سول ورکس کے اندر آپ نے پیسے بنائے اس کے اندر۔ جی، پھر حالت یہ تھی کہ آپ نے اس کے اندر، اب چھوٹی سی میں بتاؤں، میں نے پوری رپورٹ مرتب کی تھی اس زمانے کہ 6 ٹیلی فون لائنز جو تھیں وہ آپ نے لگائیں۔ اوپن پٹ مائن ہوتی ہے گولڈ سلور کی، آپ کھودتے ہیں زمین کہ ایمرجنسی ہو جائے گی، اور 1 لاکھ روپے فی لائن آپ کرایہ دیتے تھے، جبکہ تفتان جو ہے 30 کلومیٹر دور تھا، اس میں IST انٹرنیشنل فون تھا، صرف ان کو کرایہ دیا ہوا تھا۔ اتنا زیادہ آپ نے اس کے اوپر بوجھ ڈالا کہ آخر میں آپ نے اس کے اونے پونے داموں کی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے چائنا کو دے دیا، اور آج چائنا جو ہے وہ 14 سال اس کی ایج ہے اور 13 سال وہ کرے گا۔ بھارت ویسے ہی خوش نہیں ہے، نہیں، بھارت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے قومی سطح کے منصوبے کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب بنا رہا ہے، پنجاب بنا رہا ہے، پنجاب بنا رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں اس لیے بنا رہا ہے جی کہ یہ سب سے پہلے دیکھیں میری بات سے، جب 4 بھائی بیٹھتے ہیں نا جی تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بھائی ہمارا غریب ہے، اس پہ خرچ کرو۔ سوال اس سے پوچھنا چاہیے نا جو منصوبہ سازی کرتا ہے، تو کس نے کی ہے منصوبہ سازی؟ منصوبہ سازی کون کر رہا ہے؟ وفاق۔ چائنا میں کون جاتا ہے؟ وفاق۔ اس دفعہ وزیر اعلیٰ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب جاتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان جاتا ہے۔ جی، او بھائی، بہت گالی کھالی پنجاب نے ان لوگوں کے نام کی۔ پنجاب میں بہت غریب لوگ ہیں، ان کی حالت بلوچستان کے لوگوں سے مختلف نہیں ہے۔ جی، پاکستان پنجاب میں قصور میں موٹر وے نہیں ہے، چیچا وطنی میں نہیں ہے، سائیوال میں نہیں ہے، وزیر آباد میں نہیں ہے، رائٹ، اس کا کیا نام ہے آگے جائے گجر خان میں نہیں ہے۔ جو کچھ لاہور میں ملتا ہے وہ گجر خان میں نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے سارا پنجاب اٹھا کے لاہور میں کھڑا کر دیا ہے۔ آپ نے پنجابیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا ہے کہ جو کوئی باہر سے آنے والا کرتا ہے، اور آپ باقی ملک والوں کے ساتھ وہی کر رہے ہو۔ خدا کے لیے یار، میں یہ نہیں کہتا ہوں بیچارہ بروچ خاموشی سے سنتا چلا جا رہا ہے، سنتا چلا جائے گا، لیکن اس کو دو تاکہ ہارٹ برننگ نہ ہو۔ اس کے اکارڈنگ آپ اندازہ کریں، آج سے کچھ پہلے جب مشرف کے زمانے میں گوادر پورٹ شروع ہوئی تھی، اس لاہور شہر کی سڑکوں کے اوپر گوادر کی زمینوں کے اشتہار شروع ہوتے، پورے پاکستان کے پراپرٹی ڈیلر گدوں کی طرح گوادر کی زمین کے اوپر جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس لیے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے بھائی، اس لیے کہ تم لوگ منافع خوری کی ایک سسٹم ہے۔ آج لاہور کے اندر اٹھاؤ بندے، آپ کو ہزاروں بندے ایسے مل جائیں گے جنہوں نے گوادر میں پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب ہوا میں نہ زمین نہ آسمان، لوٹ مار۔ آپ نے کوئی گورننس ہے آپ کے اندر؟ آپ صرف یہ چاہتے ہو کہ سی پیک سے آپ کی یہ اورنج ٹرین بن جائے جی، آپ چاہتے ہو آپ سی پیک سے آپ کی یہ بن جائے۔ او بھائی، سی پیک بننا دو۔ سی پیک اگر اس ملک کا مستقبل ہے تو اس ملک کا مستقبل بلوچستان سے وابستہ ہے، اس کا سب سے پہلی توجہ آپ کی بلوچستان ہونی چاہیے، اور اگر وہ آپ کی بلوچستان توجہ نہیں ہوئی تو میں کہتا ہوں آپ کو نہر سویز، پہلے میں نے کہا جی بالکل، آپ نے نہر سویز سے زیادہ بڑا راستہ کوئی نہیں ہے۔ $6 بلین سال کا کماتا ہے، کرپشن ہے، بددیانتی ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے۔ مصر کی قسمت بدل نہیں سکی اگر سی پیک ایسے چلتا رہا اور بددیانت، کرپٹ اور چور لوگ حکمران رہے تو سی پیک پاکستان کی تبدیلی نہیں بدل دے گا۔ رائٹ۔